اس عورت پر آپ کوئی رد کرتے جو ان کے اہل میں سے تھی۔ جب آپ کو افاقہ ہوا تو آپ نے کہا انا بریء ممن برئ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بری ہیں میں بھی اس سے بری ہوں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برئ من السالقات والحالقات والشاقات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سالقہ سے برات کا اظہار کیا کہ وہ میری امت میں سے نہیں یا میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو سالقہ وہ ہے کہ جو مصیبت کے وقت اپنی آواز بلند کرتی ہے، یعنی رونے میں چیخنے میں۔ حالقہ وہ ہے جو اپنے بال منڈا دیتی ہے، اور شاقہ وہ ہے جو مصیبت کے وقت کپڑے پھاڑ دیتی ہے۔ تو ان سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برات کا اعلان کیا۔ تو یہ بھی ان احادیث میں سے ہیں جو خصوصی طور پر عورتوں کے موضوعات ہیں، تو کہ ایک اسلامی خاتون کو کن باتوں سے روکا گیا ہے۔ اچھا جی، آگے جتنا یعنی اجازت ہے شریعت میں 174 صفحے پر باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بکا لمحزون۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ابو سیف قین کے پاس۔ ابو سیف قین کہتے ہیں لوہار کو، ابو سیف قین کے پاس۔ وکانا ذئرا لابراہیم، تو حضرت سیدنا ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے تھے، ان کے لیے یہ ذئر تھے۔ تو ذئر کا مطلب یہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دودھ پلانے والی تھیں، یہ اس دودھ پلانے والی کے خاوند تھے، اس کے شوہر تھے۔ تو اس بنیاد پر یعنی رضائی باپ تھے ذئر لابراہیم۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑا اور انہیں چوما اور انہیں سونگا۔ ثم دخلنا علیہ، تو پھر ہم داخل ہوئے دوبارہ۔ ثم دخلنا علیہ بعد ذالک، اس کے بعد یعنی جب وہ ابراہیم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، حال یہ ہے کہ ابراہیم یجود بنفسہ ہی، کہ ان کی روح پرواز کر رہی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آنکھیں آنسوؤں سے جاری تھیں۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا وَأَنْتَ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ سوال ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بھی رونا شروع کر دیا ہے۔ یعنی انہیں یہ استعجاب تھا کہ شاید یہ مطلقاً آنسو بہانا بھی جزا فضا کے زمرے میں آتا ہے، یا اللہ کے فیصلے پر یہ بھی کوئی احتجاج کی شکل میں آتا ہے۔ تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ سوال کیا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابن عوف انہا رحمت، کہ یہ اس زمرے سے نہیں جو منع ہے، بلکہ یہ رحمت ہے۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اور پھر فرمایا ان العین تدمع، آنکھ آنسو بہا رہی ہے اور دل غمگین ہے۔ ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن زبان سے ہم وہی کہیں گے جو ہمارے رب کو راضی کرتا ہے۔ وَإِنَّ بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونٌ، اے ابراہیم ہم تمہارے فراق میں
غمگین ہیں۔ تو بعد از وصال یعنی یا کے ساتھ انہیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مخاطب کیا اپنے صاحبزادہ صاحب کو۔ تو یہ یعنی صحابی کے سوال سے مزید یعنی وضاحت ہوئی کہ کون سا عمل ہے کہ جس کو شریعت نے جائز رکھا ہے اور کس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہم اس سے بری ہیں، حالقہ اور شاقہ سے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں جو پیچھے کل عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے اس مسئلے میں جو اختلاف تھا وہ پہلے گزر چکا ہے۔ اور یہ نیچے جو باب البکاء عند المریض اس کے آخر میں لکھا وکانا عمر یضرب فیہ بالعصا ویرمی بالحجارۃ ویحصی بالتراب، کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی کو دیکھتے تھے حد سے تجاوز کرتے ہوئے رونے والی کو، تو دھیان کرو سائیں دھیان کرو، تو کیا کرتے تھے؟ یضرب فیہ بالعصا، ڈنڈا بھی مار دیتے تھے اور اٹھا کے کوئی روڑا بھی مار دیتے تھے اور اس کے منہ میں مٹی بھی ڈال دیتے تھے۔ نظر آئی لائن سائیں؟ اچھا جی۔ یعنی وہ جو ممنوع رونا تھا اس کے لحاظ سے۔ آگے باب القیام للجنازات 75 پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الجنازۃ فقوموا حتی تخلفکم، جب تم جنازے کو دیکھو تو اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ یہاں تک کہ وہ تمہیں پیچھے چھوڑ دے، یعنی جنازہ جو ہے وہ آگے چلا جائے۔ تو یہ تعظیماً قیام ہے، یعنی بعد از وصال بھی مومن کا۔ قوموا، یہ لکھا ہے 5 نمبر پر ترحیبا للمیت، اسے مرحبا کہنا یعنی استقبال کے لیے، وتعظیما لایمانہ، اچھا جی۔ اچھا جی۔ اب آگے جو ہے وہ باب من قام لجنازت یہودی، جو کھڑا ہوا یہودی کے جنازے کے لیے۔ تو اس سے اگلی حدیث میں وضاحت آ رہی ہے، کچھ لوگ اس سے بھی
सहल बिन हुनैफ और कैस बिन साद बैठे थे कादसिया में, तो यहूद उनके पास से जनाजा लेके गुजरे। फ़कामा, वो दोनों खड़े हो गए, सहल बिन हुनैफ और कैस बिन साद। फ़कील लहुमा इन्नहा मिन अहलिल अर्द ए मिन अहलिल ज़िम्मत, ये अहले ज़िम्मा में से है। अहले अर्द की इस्तिलाह अहले ज़िम्मा। फ़काला इन्ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्रत भी जनाज़तुन, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास से जनाजा गुजरा। फ़काम, तो आप खड़े हुए। फ़कील लहू इन्नहा जनाजा तो यहूदियन, तो कहा गया कि ये यहूदी का जनाजा है। फ़काल अलैसत नफ्सन, क्या वो नफ्स नहीं है। तो इस पर यानी ये जो वहदत अदियान और अमेरिका का एजेंडा है, या यहूद के लिहाज से जो नरम गोशा है, या अहले किताब के लिहाज से, यानी वो इसका ये मतलब समझते हैं कि शायद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदी के एहतराम के लिए, यहूदी के जनाजे के एहतराम के लिए खड़े हो गए। इसको यानी वो शायद के साथ नहीं बल्कि यकीन के साथ बयान करते हैं कि यहूद के लिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जनाजे के लिए उठ के खड़े हो गए। तो उसकी वजाहत यहाँ भी हाशिये में कुछ लिखी हुई है। तो वैसे यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खड़ा होना इसलिए था कि उसका पलीद जिस्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुलंद ना हो, इस वास्ते नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के खड़े हो गए। समझा रही है ना साईं? तो यहाँ ये लिखा है कि फलक्यामु लहा लिअजल सऊबतिल मौत, यानी उठा मैं इसके लिए नहीं हूँ कि इसके अदब के लिए, बल्कि मौत की जो सऊबत है, मौत का वकूआ हुआ है एक, यानी ये भी मरा तो है, इस बुनियाद पर मैं मौत की का जो हौल है उसके पेश नज़र उठा हूँ। और साथ ये है कि वफ़ी रवायतिन लस्तुम तकूमून लहा इन्नमा तकूनु लिमन माह मिनल मलाइकते, यानी इसके लिए नहीं उठे जो साथ फरिश्ते हैं उनके लिए उठे हैं। यानी दूसरी हदीस में है कि तुमने फरमाया कि तुम उठो, और किसके लिए उठे हो? उनके लिए जो साथ फरिश्ते हैं। अब फरिश्ते कौन से हैं? फरिश्ते अजाब वाले फरिश्ते हैं, लेकिन हैं तो वो भी फरिश्ते, यानी फरिश्ते होने के लिहाज से वो तो आगे उनकी ड्यूटी है अजाब देने पर, उसे अजाब देने पर, लेकिन खुद उनका अपना अदब तो है। तो इस बुनियाद पर यानी फरिश्तों के अदब के लिए तुम उठो, ये अपनी उम्मत को हुक्म दिया। और यहाँ भी आगे उन्होंने लिखा है इसके ये हाशिये के अंदर कि इन्नमा तकूमून लिमम्मा मिनल मलाइकत, यानी मलाइकतल अज़ाब, ये नहीं कि कोई रहमत के फरिश्ते उसे लोरियां दे रहे हैं या उसके साथ चले हुए हैं, वो हैं अजाब के फरिश्ते। तो ये अब पता चला कि ये यहूदी के लिए नहीं, यहूदी की जो मुरम्मत करने वाले साथ है उनके एजाज के लिए है। तो इन्होंने मफहूम उल्टा समझा हुआ है कि खुद यहूदी के एजाज के लिए, बल्कि जो यहूदी के लिए रब ने मुसल्लत किए हैं कि इसको सही तौनी लाओ, इसने क्यों नहीं कलमा पढ़ा, तो ये उनके एजाज के लिए है कि अच्छा है तुम साथ अजाब देने के लिए जा रहे हो। कब्र में जाने से पहले फंड शुरू हो जाती है। कब्र में जाने से पहले फंड शुरू हो जाती है। हाँ, अच्छा जी, आगे बाब हमल रिजाल जनाजा था दून निसा, जनाजा मर्द उठाएं औरतें ना उठाएं। यानी ये जो मर्दों के काम हैं और औरतों के काम जुदा जुदा, उनमें से कि जनाजा
باہر لے کے جب نکلیں تو وہ جنازہ مرد اٹھائیں، عورتیں نہ اٹھائیں. یہ بار بار کر نام پوچھ جیسے. اچھا جی، تو مرد اٹھائیں عورتیں نہ اٹھائیں. اور یہ بھی ہماری دلیل ہے نہایت اہم، جو کئی بار پہلے بھی بیان ہوئی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا وضعت الجنازہ، تو جب میت کو رکھ دیا جاتا ہے چارپائی پہ. یہاں یعنی جنازہ سے مراد میت ہے، ایسا ہی تو کتنے بوندا پھرنا ہے. اچھا جی، وَاحْتَمَلَهَا الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، اور اٹھا لیتے ہیں مرد جنازے کو اپنی گردنوں پر، یعنی جو کندھا دیتے ہیں نیچے سے. تو ترجمہ الباب تو یہاں سے ثابت ہو گیا الرجال سے. آگے ہمارا یہ اس حدیث سے استدلال ہے کہ یہ جو برزخ کا معاملہ ہے، برزخ کا معاملہ سوائے اس کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ہمیں معلوم نہیں ہو سکتا. اور اگرچہ سائنس کتنی بھی ترقی کر جائے تو قبر کے اندر کے حالات سائنس نہیں بتا سکتی. یعنی سائنس ترقی کر جائے گی مثلاً کہ سائنس کے لحاظ سے اوپر ڈالی ہوئی مٹی یوں بن جائے جیسے شیشہ ہوتا ہے. اتنا کوئی تیز کیمرہ آ جائے کہ جس سے مٹی اس کیمرے کے سامنے یوں ہو جیسے شیشہ ہوتا ہے اور شیشے سے پار تصویر آ سکتی ہے. ایسا بھی اگر ہو جائے کبھی کسی زمانے میں تو پھر بھی اس قبر کے حالات کے میت کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ سائنس کو پتہ نہیں چل سکتا. کیونکہ جب سامنے چارپائی پہ پڑی تھی تو شیشے سے تو زیادہ واضح تھی، تو اس وقت جو پتہ نہیں چل سکا تو بعد میں کیسے پتہ چل سکتا ہے. یعنی سائنس بطور فرض اتنی ترقی بھی کر جائے تو پھر بھی یعنی ہم انسانی آنکھ جو سامنے دیکھ رہی ہے یہ تو واضح طور پر دیکھ رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی برزخ میں ہے. اور یہ آگے جو حدیث میں ذکر ہے اس کا کہ یہ معاملات اس کے ہیں جو انسان کے حواس سے ورا ہیں. اچھا جی، فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي، اگر وہ نفس نیک ہے اس لیے مؤنث ہے، قالت قدمونی، مجھے جلدی لے چلو، قدمونی. حالانکہ یعنی قبر کے نیچے سے جا کے ادراک سائنس کر لے، یعنی یوں کہ جیسے کسی نے چارپائی کندھے پہ رکھی ہوئی ہے، قبر کے نیچے سے جا کے قبر یوں ہو جیسے چارپائی ہے، اگر سائنس اتنی بھی نیچے داخل ہو جائے تو پھر بھی اسے نہیں پتہ چلے گا، جبکہ ایسا کوئی امکان نہیں ہے قریب قریب. تو وہاں یعنی چارپائی کندھوں پہ اٹھائی ہوئی ہے، جنہوں نے انہیں پتہ نہیں چل رہا کہ یہ اوپر بول بھی رہا ہے کہ کہیں کہ تو پھر خود چل پڑ، ہم تجھے نیچے اتار دیتے ہیں. وہ یعنی یہ جو وہابیوں کی سوچ ہے وہ کہتے ہیں کہ یعنی یہ جو ان کی آخری حملہ ہے کہ بندہ فوت ہو جاتا ہے تو آنکھیں اس کی تم بند کرتے ہو، خود جو آنکھیں نہیں بند کر سکتا، خود اپنے کپڑے نہیں اتار سکتا کہ مجھے غسل دو، چلو غسل تو تم دو، میں کپڑے خود ہی اتار لیتا ہوں. نہ خود کپڑے اتار سکتا ہے نہ غسل کر سکتا ہے، جنازہ پڑھتا ہے خود قبر میں بھی نہیں اتر سکتا، خود تم اتار کے رکھتے ہو. پھر یہ سب کچھ کر کے پھر جو اتنا بے اختیار تھا اسی کو تم پھر اس سے مدد مانگنا شروع ہو جاتے ہو. یہ ان کی آخری تقریر ہے. اس سے سادے بندے کہتے ہیں کہ گلتے ہوئی نا
اسی سے تم نے پھر مدد مانگنا شروع کر دی، حالانکہ وہ تو اتر بھی نہیں سکا، قمیص خود نہیں اتار سکا، تم نے پھاڑ کے اتاری، تو اب اسی سے تم نے مدد مانگنا شروع کر دی۔ اس کا یہ جواب ہے کہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ جب بولتا ہے اس حدیث کے مطابق قدمونی بولتا ہے یا این تذهبون بها بولتا ہے، تو اب تمہارے لحاظ سے تو یہ ہے کہ جو فوت ہو گیا ہے وہ بولتا نہیں ہے، یعنی ان کے لحاظ سے یہ ہوگا کہ جو بول لیتا ہے تو پھر اسے کہو کہ چل کے قبر میں جائے، کہ اگر بول سکتا ہے تو پھر چل بھی سکتا ہے۔ اس کا یہ جواب ہے کہ وہ بولنا برزخ کا ہے، برزخ میں بولنا ہے، چلنا دنیا میں ہے، تو یہ دنیا والے کام جو ہیں وہ دنیا والوں نے کرنے ہیں۔ آگے اس نے جو نظام حکومت برزخ کا ہے وہاں اس کا عہدہ ہے ایک، اور برزخ کے لحاظ سے اس کی صلاحیتیں ہیں، اور دنیا کو برزخ پہ اور برزخ کو دنیا پہ قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اگر قیاس کیا جائے تو مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جب آواز آئے ایک جگہ پہ تو جتنے ہیں وہاں سب کو آئے گی، یہ نہیں کہ آدھے سن لیں آدھے کو آواز نہ آئے، جبکہ سورسز برابر ہوں۔ تو گھر میں میت پہ چارپائی بول لے تو سب کو آواز آنی چاہیے، تو جبکہ یہ ہے کہ مرغ بکری سن لیتے ہیں، انسان نہیں سن لیتا۔ تو اب یہ جو ہے کہ ہوا کی لہروں کے اندر آواز یعنی جب نکلتی ہے تو ہوا اسے اپنی پشت پہ بٹھا کے دوسروں کے کانوں پہ لے جاتی ہے، اس طرح آواز سنائی دیتی ہے۔ تو یہ قانون دنیا میں ہے، برزخ کا اپنا قانون ہے۔ اب وہ ہے برزخ میں، تم ہو دنیا میں، تو اس بنیاد پر، اور برزخ انسانوں کے لحاظ سے ہے جن کا بندہ فوت ہوا ہے، یعنی جس جنس کا، باقی جانوروں کے لحاظ سے برزخ نہیں ہے۔ تو اس بنیاد پر اب باقی چیزیں آواز سن لیتی ہیں اور انسان آواز نہیں سنتا، تو ان کا قانون ہو اگر، تو پھر یہ دہریے وہابی بن کے سوال کریں گے اسلام پر کہ یہ تمہارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث صحیح کس طرح ہو سکتی ہے، بولتا ہے تو ہمیں کیوں نہیں سنائی دیتا، جبکہ بالیقین وہ بول رہا ہے، مردہ بھی ہے اور بول بھی رہا ہے۔ مردہ ہے دنیا کے لحاظ سے، بول رہا ہے برزخ کے لحاظ سے، اور برزخ اور دنیا میں فرق ہے۔ اور یہ جو اس سے استعانت کی جاتی ہے وہ برزخ کے لحاظ سے کی جاتی ہے، برزخ کے اس کے برزخ میں اسے مان کے کی جاتی ہے، اور پھر وسیلہ تو ویسے اس کے اللہ کے دربار میں جو عزت ہے اس کے لحاظ سے ہوتا ہے، نہ یہ کہ اس نے کوئی رب کے ساتھ کوئی تعاون کرنا ہے کسی کام میں، معاذ اللہ۔ اب دیکھو، فَإِن كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي، اگر وہ نفس نیک ہے وہ کہتا ہے مجھے لے چلو مجھے لے چلو، اور اگر وہ برا ہے کہتا یا ویلہا این تذہبون بہا، کہاں لے جا رہے ہو اے ہلاکت، کہاں لے جا رہے ہو۔ یعنی اسے نیک کو آگے اپنا ثواب نظر آ رہا ہے اور اسے جلدی ہے کہ مجھے خواہ تم نے ادھر روکا ہوا ہے، میرے لیے اتنی سہولتیں ہیں وہاں پہ، مجھے جانے دو ادھر۔ اور برا ہے تو اسے ہے کہ آگے جو حشر ہوگا وہ کہتا ہے مت لے جاؤ مجھے ادھر۔ یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، اب یہاں فیصلہ ہو رہا ہے وہابیت اور بریلویت کا۔ یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، جو کہتے ہیں کہ یہ قبر والا بت ہے اور ادھر
کھڑی مورتی ہے اور ادھر لیٹی ہوئی مورتی ہے، تو اب مورتی تو بولتی نہیں اور ادھر بولتا ہے اور اس کی آواز سنتے بھی ہیں، انسان نہیں سنتا، انسان نہیں سنتا، تو انسان کا نہ سننا اس بات کی دلیل نہیں کہ بولتے ہی نہیں۔ تو اب کہاں جا کے سائنس ڈھونڈے گی ایسے آلات کہ اتنا قرب حاصل ہو جائے قوت مدرکہ کو جو اس سے بھی بڑھ کے ہو۔ اب کندھوں پہ اٹھایا ہوا ہے، اٹھانے والوں کو آواز ہی نہیں آ رہی، اور باقی مرغی بکری بھینس کو آواز آ رہی ہے، اور سرکار فرما رہے ہیں وہ بول رہا ہے اور کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو۔ تو ان کا یہ کہنا کہ اسی سے تم نے مدد مانگنا شروع کر دی، تو اب دہریہ اسی دلیل پر، وہابی دلیل پر ہی بول رہا ہے کہ ادھر کہتے ہو فوت ہو گیا ہے، ادھر کہتے ہو، وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، تو پھر اسے کہو کہ خود ہی چلا جا، قدمونی، مجھے جلدی لے چلو۔ اب یہ سارا یعنی جو بیس وہابیت کی ہے وہی دہریوں کی ہے، یا لا مذہب جو منکرین دین ہیں، یا یہ جو فتنہ اہل قرآن، یہ جو پرویز جو حدیث نہیں مانتے، انہی وجوہات کی بنیاد پر کہ حدیث کی باتیں جو ہیں وہ قابل عمل نہیں، معاذ اللہ۔ یا آج کے جو مستشرقین ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اعتراض کرتے ہیں عقلی اپنے دلائل کے لحاظ، اور وہ عقل یہی ناہنجار عقل ہے کہ اگر بولتا ہے تو پھر آواز کیوں نہیں آتی؟ اب یہ کوئی اس نے پہاڑ نہیں گرا لیا کہ یہ سوال کر کے، یہ تو ہر جو پھنسا ہوا ہے وہ کر ہی لیتا ہے کہ اگر بولتا ہے تو آواز کیوں نہیں آتی؟ تو یہ مومن ہے، ایمان بالغیب رکھتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں نے جو سن کے بتایا، ہمیں اپنے کانوں سے ان کانوں پہ زیادہ یقین ہے کہ آواز آتی ہے، اور وہ برزخ ہے، یہ دنیا ہے، تمہیں سمجھنا ہے تو پھر مرنا پڑے گا، اور جب مر گئے تو پھر ہم سے جھگڑنے نہیں آؤ گے واپس تو اگر سمجھنا ہے تو پھر مرنا پڑے گا، خواہ مستشرقین نے سمجھنا ہے یا وہابیین نے سمجھنا ہے، تو پھر انہیں مرنا پڑے گا، چونکہ وہ برزخ ہے، اور ابھی تم دنیا میں ہو، برزخ میں جاؤ گے تو پھر پتہ چلے گا۔ تو یہ ان کی دلیل کا آپریشن ہے جو ان کی آخری دلیل ہے۔ ساکی ہاں انج بولیا لیکن ستا ہے، تو تیرے ارد گرد وہاں قصور میں کافی قصور والے ہیں، تو یہ اچھی طرح سمجھ لے۔ تقریر کرتا ہے تو یا بند ہی رہتا ہے؟ تقریر جو ہے نا وہ بزم میں اردو میں کروایا کرو، تو اردو میں سر لگائی ہے؟ اچھا جی، تو یہ اب صحیح بخاری ہے، وَلَوْ سَامِعَهُ لَسَائِقَ، اگر یہ سن لے کون انسان تو پھر بے ہوش ہو کے گر پڑے، اس واسطے کہ وہ جو اَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، اس کی تو چیخیں ہی ایسی دردناک کربناک ہیں کہ سننے والا بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ اور دوسرا جو قدمونی والا ہے، تو قدمونی جو ہے جس بندے کے بارے میں تمہیں یقین ہو چکا ہے کہ یہ فوت ہو گیا ہے، اور یہ پہلے ہی یقین ہے فوت ہوا، واپس نہیں آتا، جب وہ کہے قدمونی قدمونی تو پھر اسے بھی برداشت کرنا ہر کسی کے بس میں نہیں کہ یہ فوت ہوا تھا، بول کیوں رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ سَامِعَهُ لَسَائِقَ، تو یہ اگر سنے گا تو بے ہوش ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے تو مہربانی کی کہ نہ سنے، اب یہ وہابی آگے جو ہے پھر سننا چاہتا ہے کہ اگر زندہ ہیں تو پھر، تو یہی پھر ایک طریقہ ہے کہ انہیں مرنا پڑے گا، مرنے کے بعد پھر جو ہے وہ پتہ چلے گا۔ اچھا جی،
تو یہ سارا جو انہوں نے لیٹی مورتی بت بنایا ہوا ہے، تو اس کا فرق ہے کہ ڈیفرنس ہے بت میں اور مومن جو فوت ہو چکا ہے اس میں زمین و آسمان سے زیادہ۔ باب الصفوف علی الجنازۃ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى اصحابہ النجاشی ثم تقدم فصفوا خلفہ فکبر اربعا۔ یہ اربعن میں ہماری دلیل ہے 4 تکبیر نماز جنازہ کی، کہ 4 تکبیریں ہیں۔ باقی نجاشی جو ہے یہ ان کی خصوصیت تھی، یہ غیبانہ جنازہ سیمینار جو ہے وہ اتنا موٹا ہمارا وہ چھپی ہوئی ہے کتاب، تو یہ حضور میت شرط ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے تو حضور میت تھا، امام کے لیے شرط ہے، تو پچھلوں کیا ہو گیا۔ لیکن اور کوئی جو ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا، چونکہ وہ حاضر و ناظر ہونے کے منصب پر فائز نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کو ساری امت نے خصوصیت سمجھا، یہ اور 1-2 اور جنازے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں پڑھائے، ورنہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کبار صحابہ مثلا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینہ منورہ میں وصال ہوا تو مکہ مکرمہ والے غیبانہ پڑھتے، یا اور جہاں تک سلطنت اسلامی تھی صحابہ تھے، اگر جائز ہوتا غیبانہ پڑھنا تو وہ امیر المومنین کا غیبانہ جنازہ پڑھتے، ایسے ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غیبانہ جنازہ پڑھتے، یا بعد میں دیگر کا، تو یہ کسی سے بھی مروی نہیں ہے۔ تو اس میں ہم نے وہ بھی حوالہ دیا تھا کہ جب ایک زمانے کے اندر لوگ اکٹھے ہوئے تو حاکم وقت نے کہا کہ اپنے شرطوں کو کہ ڈنڈے لے کے جاؤ، ان سب کو پھینٹی لگاؤ، یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ یہ تو نجاشی کے ساتھ خاص تھا، یہ تاریخ یحییٰ بن معین یا اور کسی کے اندر ہے، اسی میں ہے کہ وہ حاکم مصر نے کہا کہ یہ تو خصوصیت تھی ادھر پڑھنے پڑھانے والوں کی، تو یہاں اب تو جائز نہیں، اس بنیاد پر پھر مجمع لاٹھی چارج سے منتشر کر دیا گیا۔ ایک 178 باب المیت یسمع خفق النعال۔ میت جو ہے وہ جوتوں کی آہٹ بھی سنتی ہے۔ میت تو یہ جو مماتی گروپ ہے شاید اس وجہ سے امام بخاری کے بہت خلاف ہے، جو وہ چترول گڑی ہے ملتان والا جو واصل بن نار ہو چکا ہے، اس نے پوری کتاب لکھی ہے امام بخاری کے خلاف، کتاب مقدس اور بخاری محدث۔ کیونکہ جس وقت ہمارا ان کا جھگڑا ہوتا ہے، بلکہ جب ہمارا طالب علمی کا زمانہ تھا تو یہ جو گجرات کا سرحد ملتی ہے سرگودا کے ساتھ، سندا بابڑا، تو اس ایریے میں اس وقت یہ جھگڑا تھا، تو دونوں طرف جلسے ہو رہے تھے، تو
وہ ترنم سے مردے نہیں سن دے ہن آ گئی سب وچ بات مردے نہیں سن تو اس کے مقابلے میں مردے سن دے نے اس پر وہ کہ ادھر مردے کہہ رہے ہو ادھر کہتے ہو سنتے ہیں، یا ان کو مردے نہ کہو یا یہ نہ کہو کہ سنتے ہیں۔ تو یہ اعتراض امام بخاری نے دور کیا۔ باب المیت یسمعو، مردے سن دے نے ہے میت لیکن سنتی ہے۔ المیت یسمعو، یہ امام بخاری جیسا امیر المومنین فی الحدیث ترجمۃ الباب بنا رہا ہے میت مگر سن لیتی ہے، سپیکر کی آواز تو کیا قدموں کی آہٹ بھی سن لیتی ہے۔ تو میت ہے اس جہان کے لحاظ سے، دنیا کے لحاظ سے، اور سننا ہے برزخ کے لحاظ سے، یعنی سننے کا جو سلیقہ ہے اور قانون اور صلاحیت ہے، اگرچہ سننا اس چیز کو جو دنیا میں بولی جا رہی ہے۔ تو المیت یسمعو، تو ایسی چیز پھر فوراً ان کے منہ پہ ماری جائے تو پھر ان کو ہوش آتا ہے، یعنی یہ جو کہ تسی عجیب ہو تو مردے آدھے ہو دو آدھن سننے، مردے سن دیں، تو یہ یعنی عام لوگوں کو تو پھر بڑی عجیب بات لگتی ہے ان کا اعتراض سن کے کہ وہ دو آدھن مردے نے، جہاں تو آکھنو کہ زندے سن دے نے۔ اچھا جی، تو المیت یسمع خفق النعال، تو امام بخاری کے ترجمۃ الباب کا کمال ہے، اور وہ کمال اس طرح مرور زمانہ کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ اگر اس طرح کی چبلے نہ ہوں تو امام بخاری کا کمال کیسے ظاہر ہو؟ اچھا جی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، العبد اذا وضع فی قبرہ، بندے کو جب قبر میں رکھ دیا جاتا ہے، وَتُوُلِّيَ، اور اس سے واپسی کر دی جاتی ہے، پھیرا جاتا ہے، تُوُلِّيَ وَذَهَبَ أَصْحَابُهُ، دوسری جگہ ہے وَتَوَلَّى عَنْهُ أَصْحَابُهُ، کہ اس کے دوست اس سے پشت پھیر کے آ جاتے ہیں یا اس سے پشت پھیری جاتی ہے۔ حَتَّى إِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ، یہاں تک کہ وہ اس کے قدموں کی آہٹ بھی سنتا ہے، ایک کی نہیں، نعالہم، سب کے قدموں کی آہٹ۔ اب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ باہر برآمدے سے اگر شیشے سے نظر نہ آ رہا ہو، کوئی گزرے تو ہمیں پتہ نہیں چلے گا، قدموں کی آہٹ سنائی نہیں دے گی، لیکن قبر والے کو مٹی کے اندر بھی قدموں کی آہٹ سنائی دیتی ہے۔ تو اب وہابیت سب یہودیت ان جو ہیں مستشرقین ان کی سوچ کو پروموٹ کر رہی ہے، یعنی وہ اس پر اعتراض کریں گے کہ ادھر تم یہ کہتے ہو کہ مر گیا ہے، ادھر کہتے ہو سن بھی رہا ہے، اگر سن رہا ہے تو پھر مرا کیسے ہے، پھر تم نے زندہ دفن کر دیا ہے۔ یہ جو ساری یہ واہ یاد کرتے ہیں تقریروں میں کہ پھر نبی کو زندہ دفن کر دیا تو صحابہ نے ظلم کیا تو پھر یہ ہوا تو پھر وہ ہوا، آگے پھر گردانے اس پہ بناتے جاتے ہیں مختلف گستاخیوں کی۔ تو یہ وہ سوچ ہے چوٹی والوں کی۔ اچھا جی، کدھر گیا ہے چابی، کدھر ہے فرید؟ وہ لاؤ سائیں، ابن عثیمین کو نکال کے لاؤ، آج اسی کے ہاتھوں سے ہی
ان کی چپیڑ اور ان کے اوپر جلدی لاؤ جلدی. اچھا جی. تو فَأَقْعَدَاهُ عطاہ مالکان. ابھی وہ سن رہا تھا کہ واپس جا رہے، اتنے میں دو فرشتے آ گئے. فَأَقْعَدَاهُ انہوں نے اس کو بٹھایا. اٹھ سائیں. فَأَقْعَدَاهُ انہوں نے اس کو بٹھایا. اب سارا لبرلزم مستشرقین یہ منکر ہے کہ روح نکل گئی ہے، بندہ فوت ہو گیا ہے تو بیٹھ کیسے سکتا ہے. ادو آدھے مر گیا، ادو آدھے بند ہے پیا. یعنی جو ان کی سوچ ہے تقریروں میں اہل سنت پر حملہ کرنے کی، وہی ادھر اسلام دشمن قوتوں کی سوچ ہے اسلام پر حملہ کرنے کی. تو اب یہ پوری وہابیت دیوبندیت اپنے مسلک پہ قائم رہ کر یہود کو مستشرقین کو جواب نہیں دے سکتے اس حدیث کے اوپر جو ان کے اعتراضات ہیں یہود کے نصارہ کے. اس کا جواب دینے کے لیے انہیں امام احمد رضا بریلوی کے مسلک پہ آنا پڑتا ہے، لیکن جواب دے کے پھر واپس ہو جاتے ہیں. یہ ہے وہ محمد بن صالح عثیمین، اور تیسری جلد ہے. اسی حدیث پر یہ لکھتا ہے وَمِن فَوَائِدِ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ الْمَلَكَيْنِ يُقْعِدَانِ الْمَيِّتَ. فرشتے میت کو بٹھاتے ہیں. اب اس کو اتنا غصہ ہے ان پر جو یہاں بولتے ہیں مستشرقین، ان کو یہ زنادقہ کہہ رہا ہے. وَقَدْ يُرَوِّجُ بَعْضُ الزَّنَادِقَةِ إِشْكَالًا عَلَى هَذَا. کچھ زندیقوں نے یہاں اعتراض بنایا ہوا ہے. وَيَقُولُ كَيْفَ يَقْعُدُ وَاللَّابِنُ عَلَيْهِ. بیٹھ کیسے سکتا ہے، پڑی تو اوپر ہم نے رکھی ہوئی ہے تھوڑا سا فاصلہ. مثلا یہ جو ہے میت ہے اور یہاں پڑی ہے تو اٹھ کے بیٹھے گا کیسے؟ وہ تو اتنی جگہ اوپر خالی ہو تو پھر بیٹھے. تو ہم نے تو اوپر وہ سلیں لگائی تو بالخصوص وابیوں کی جو قبریں ہیں کہ فوراً اوپر فکس کر دیتے. اچھا جی. کیف یقعد وہو ممدود تحت اللابن. اور وہ لٹایا گیا ہے ان اینٹوں کے نیچے. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں اننا اذا حفرنا القبر قبر لا نجد تغیرا، کہ جب ہم کوئی قبر کھود کے دیکھتے ہیں تو جیسے لٹایا تھا ویسے ہی لیٹا ہوا ہے. مثلا دوسرے دن یا تیسرے دن یہ ملکان تو آ گئے، ابھی تدفین ہوتی گئی. اور یعنی وہ مستشرقین کہتے ہیں کہ تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہر خبر کو تم برحق کہتے ہو، پھر یہ بخاری میں ہے، پھر اس کی سند پر تم میں سے کسی کو اعتراض نہیں، تو یہ تو پھر یوں ہے جیسے ان کی زبان سے یہ حدیث سنی ہے. اور اب یہ سمجھاؤ کہ وہ بندہ جس کے بارے میں ہے وہ جس طرح لٹایا تھا ویسے ہی لیٹا ہوا ہے.
نہ اس کا کپڑا ہٹا ہوا ہے، یعنی لیٹا ہوا اٹھا کے بٹھایا جائے تو کپڑا اس کو جو ہے وہ کھچی لگے، آگے پیچھے کہیں سمٹے تو پھر اس کو لٹانے سے پتہ چلے کہ یہ تو بٹھایا گیا تھا، وہ اسی طرح ہی ہے۔ اور پھر اوپر جگہ ہی نہیں بیٹھنے کی، جب اوپر قبر کی چھت بالکل قریب ہو تو یہ کس طرح بٹھایا گیا؟ تو یہ یعنی جیسے وہابی ہمارے پاس سوال لے آئے تو مستشرقین ان کے پاس لے آئے، سوال برابر ہے نا سائیں؟ یعنی جس طرح انہیں سمجھ نہیں آ رہی اور ہم نے کہا مرو گے تو پھر سمجھ آئے گی، اب انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تمہارا دین ہے، اور پھر اس پر آگے معاذاللہ وہ بکواس کریں گے کہ اچھا تمہارا دین ہے، عقل کو سمجھ ہی نہیں آ رہی، یا عقل کو سمجھاؤ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اب ان کی آخری تقریر کا آپریشن خود ان کا بڑا ہی کر رہا ہے، ان کو بتائے بغیر۔ ان کو ہم نے اطلاع دی ہے کہ تمہارے بڑے نے کر دیا ہے، اور اس کا کوئی جواب ڈھونڈو کہ بڑے نے ایسا کیوں کیا ہے، اور وہ بھی جا چکا ہے دنیا سے کر کے۔ اچھا جی، فما موقف المؤمن من ھذا، ایک مسلمان کا پھر کیا موقف ہے؟ یہ وہ زنادقہ اعتراض کرتے ہیں۔ کہتا ہے موقف المؤمن ان یقول سمعنا وصدقنا، کہ مومن کا موقف یہ ہے کہ یہاں عقل کے ترازو پہ نہ تولے، کہے ہم نے سنا ہم مان گئے، یعنی جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمعنا وصدقنا، سمعنا کے بعد بک بکنا نہیں ہے، سمعنا وصدقنا، یعنی یہ ایمان کی شان ہے مومن کی۔ عقل کو سمجھ آ جائے تب بھی ٹھیک ہے، نہ آئے تو پھر کلمہ عقل کا نہیں پڑھا، کلمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے۔ یہ یعنی پہلا ایک اجمالی جواب ہے۔ پھر وَنَقُولُ لِهَؤُلَاءِ الزَّنَادِقَةِ، ان زندیقوں سے ہم کہیں گے، ان زندیقوں سے ان زندیقوں سے ہم کہیں گے، ان زندیقوں سے وہ کہہ رہا تھا، ان زندیقوں سے ہم کہیں گے أَلَيْسَ النَّائِمُ تَحْتَ الْغِطَاءِ يَرَى فِي الْمَنَامِ أَنَّهُ يَقُومُ وَيَقْعُدُ وَيَذْهَبُ وَيَجِيءُ، کیا ایسا نہیں ہے کہ سویا ہوا بندہ جو ہے وہ خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے، یقوم ہو کے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہے، وَيَقْعُدُ بیٹھ گیا ہے، يَذْهَبُ دوڑ لگا دیا اس نے، يَجِيءُ آ گیا ہے واپس، تو ادھر ہے اسی طرح چارپائی پہ لیٹا ہوا، آپ نے رات جہاں سلایا تھا وہیں سے اٹھایا ہے، لیکن وہ تو دور دور سے چکر لگا آیا ہے، حالانکہ یہ پوری موت بھی نہیں، آدھی موت ہے، پوری موت نہیں آدھی موت ہے۔ وَهَذَا أَمْرٌ لَا يُنْكَرُ، تو اس کا کوئی انکار نہیں کرتا کہ خواب کے اندر کوئی ایسا کہے تو کہنے تو جھوٹ بول رہا ہے، یعنی خواب آ سکتا ہے اس طرح۔ اچھا جی، فَإِنْ كَانَ هَذَا تَصَرُّفُ الرُّوحِ فِي الْوَفَاةِ الصُّغْرَى فَمَا بَالُكَ بِالْوَفَاةِ الْكُبْرَى، جب روح کا تصرف وفات صغرا میں اتنا ہے تو کبرا میں کتنا ہوگا؟ وفات صغرا میں اتنا ہے تو کبرا میں کتنا ہوگا؟ تو اب یہ جواب دے رہا ہے
ان کو اور اصل میں ان کو. اور ہم نے یعنی یہ اپنے عقیدہ توحید سیمینار کے اندر پہلے یہ ریلوے اسٹیڈیم والے میں جواب دیا تھا. اس وقت میں نے ابھی یہ نہیں پڑھی ہوئی تھی، یعنی حاصل نہیں کی ہوئی تھی، کہ اس کے اندر یعنی یہ سارے اعتراضات جو ہیں اس کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے کہ غلطی سب لگی ہی وہابیت کو اس لیے ہے کہ انہوں نے یہ دنیا اور برزخ کو برابر تولنے کی کوشش کی ہے، جبکہ دنیا کے ضابطے اور ہیں، برزخ کے ضابطے اور ہیں. اب وہ اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ بیٹھ کیسے گیا ہے جبکہ چھاتو پر ساتھ ہے، کپڑے جو ہے وہ کیوں نہیں سمٹے ہوئے کہ ہم ہیں دنیا میں، وہ ہے برزخ میں. تو ہمارے پاس جو عقل کہہ رہی ہے کہ یہ کیسے بیٹھا ہے کہ اوپر قد اس کا جو ہے وہ 6 فٹ ہے، تو بیٹھنے کے لیے 3 فٹ پیچھے سے جب اوپر آئے گا تو اوپر ہے ہی 1 بالشت، کیسے آئے گا؟ یہ کیسے آئے گا؟ یہ ہمارا دنیا کا ضابطہ ہے کہ اتنی سی جگہ میں کیسے آ جائے گا، لیکن بات برزخ کی ہو رہی ہے. تو یہ حماقت ہے کہ دنیا کے قانون برزخ میں چلانا. تو برزخ کے برزخ میں چلیں گے اور وہ سرکار جانتے ہیں، اور ہمارا کام آمنا وصدقنا یہ ہے. یہ ساری وہابیت کا جنازہ ہے کہ جس پر وہ یعنی جو بات کہہ رہے تھے یہ ہم پہ اعتراض میں کہ فوت ہو گیا ہے، آنکھیں تم نے بند کی ہیں، قمیض پھاڑ کے تم نے اتاری ہے، غسل تم نے دیا ہے، اٹھا کے تم لے گئے ہو، پھر قبر میں تم نے اتارا ہے، اور پھر کہتے ہو زندہ بھی ہے. زندہ تھا تو پھر خود اس نے یہ کام کیوں نہیں کیے؟ تو یہ اس کا ان کا جواب، اور ادھر اسلام پر مستشرقین کا یعنی ان کا اعتراض اور مستشرقین کا اعتراض، یہ آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو ہم یہاں بھی جواب دے ہیں، وہاں بھی جواب دے ہیں. یعنی اگر کوئی مستشرقین میں سے بولے یا وہابیین میں سے بولے تو ہمارا مسلک بند گلی میں بند نہیں. ان کو جواب دینے کے لیے بند گلی سے نکلنا پڑے گا، پھر جواب دے کے پھر چلے جائیں گے. اور ہم جہاں جس زمین پہ کھڑے ہو کے جواب دے رہے ہیں اسی مسلک کی زمین پہ کھڑے رہیں گے، کیونکہ یعنی ہمارے مسلک کی گلی بند نہیں ہے، کیونکہ یہ صراط مستقیم ہے. اور یہاں ہمیں کوئی جواب دینے کے لیے دیوبندی نہیں بننا پڑے گا، یا وہابی نہیں بننا پڑے گا، یا غرابی نہیں بننا پڑے گا، یا گلابی نہیں بننا پڑے گا. سمجھ آ گئی ہے نا سائیں؟ اچھا جی. اگر وہ یہ سوال کرتے ہیں کہ برزخی معاملات اور دنیاوی اور ہیں تو وہ مدد بھی برزخی لحاظ سے کریں گے تو دنیا میں کیسے مدد؟ یعنی یہ تو اب آگے ہم دیکھ رہے ہیں نا یہ سارے معاملات کے اندر کہ جس وقت انہو لیسمع قرع نعالہم، کوئی کہے کہ یہ جو قدموں کی آہٹ ہے یہ تو دنیا کی ہے اور سن وہ برزخ میں رہا ہے، تو پھر تم اس پر کیسے حکم لگا سکتے ہو کہ اس نے سن لیا ہے؟ تو ہم یہی تو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ چیز جو ہے برزخ دنیا کی، ہمارے لحاظ سے تو اس میں اثرات دنیا کے لحاظ سے مرتب ہوں گے، دنیا کے لحاظ سے. کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ کوئی قبر پہ یوں کونی رکھ کے بیٹھا ہے تو آپ نے فرمایا ہاتھ پیچھے ہٹاؤ، لا تؤذی صاحب القبر، قبر والے کو اذیت مت دو. تو اب کوئی کہے کہ وہ برزخ میں ہے تو ہم دنیا میں ہم اسے اذیت دے ہی نہیں سکتے، تو اب اس کو شریعت کہے گی نہیں، یہ اذیت اسے پہنچ رہی ہے، یہ اذیت اسے ورنہ سرکار نہ روکتے.
یہ یعنی آزمائش اور امتحان ہے کہ ادھر وہ برزخ میں ہے اور ہم ادھر دنیا میں ہیں، اور دنیا اور برزخ کے لحاظ سے اس کے جو حواس ہیں وہ ہم سے تیز ہو چکے ہیں. تو جب تیز ہو چکے ہیں تو اس کے لحاظ سے پھر ان حواس پر اثرات دنیا میں مرتب ہوتے ہیں. اس واسطے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ کہا کہ اذا دفنتمونی سنوا علی التراب شنّا ثم اقیموا حول قبری قدر ما ينهر جزور ويقسم لحمها حتى استأنس بكم واعلم ماذا اراجع به رسول ربی. سمجھن پتہ نہیں آئی ہے کہ صحیح مسلم لیاؤ سائیں پہلی جلد ہے. کیونکہ ساری بحث جو ہے مثلا مردے وہ کہتے ہیں نہیں سنتے، تو بات تو یہ ہے کہ ہم جو سناتے ہیں ان کو سنائی دیتا ہے یا نہیں دیتا. تو ہم ثابت کر رہے ہیں سنائی دیتا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں دیتا. تو ان کا جو کچھ ہے وہ چونکہ ہم پردے میں ہیں، ہماری صلاحیتیں وہ نہیں کہ ہم محسوس کر سکے کہ اب سن لیا انہوں نے، یا انہوں نے جو جواب دیا ہے وہ ہم سن لیں. باقی ان کا معاملہ جو ہے وہ کلیئر ہے جن پر بحث ہو رہی ہے. تو وہ اتنا کلیئر ہے کہ یہ صحابہ نے جو اپنا عقیدہ ظاہر کیا اور وہ اصول حدیث کے لحاظ سے قول صحابی نہیں ہے بلکہ فرمان رسول علیہ السلام ہے. یہ جو مقدمہ ہے نا صحیح مسلم کا، یعنی یہ مفید ترین مقدمہ ہے. سیاستہ کی کسی کتاب کا مقدمہ اتنا اہم نہیں جتنا مسلم کا مقدمہ اہم ہے. باقی کتابیں تو ویسے ہی بات کی ہیں، اتنا اہم ہے. اس کی دیکھو کتاب الایمان، نظر آئی ہے کتاب الایمان.
अपना फरीद इधर वो अपनी मुस्लिम पढ़ी है पहली जल्द पकड़ा। یہ بائیں سائڈ پہ وہ حدیث ہے درمیان میں یہ لے لو سائیں اللہ اکبر چھہتر صفحہ پر ہے یہاں دوسرے وہ مشکات میں اس جگہ پہ ہے اچھا جی 76 صفحہ دیکھو سائیں یہ درمیان میں جو حدثانی ہے اس کے اوپر ہے فَإِذَا أَنَا مُتُّ نظر آیا ہے سب دیکھو سائیں قریب قریب جہاں فلا تصحبنی وہ مشکات میں فلا تصاحبنی نائحۃ ولا نار فَإِذَا دَفَنْتُمُونِي فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا جو نسخہ بحر لکھا ہوا ہے شنو اور یہاں سین والا ہے ثم اقیموا حول قبری تو جب مٹی ڈالو تو مٹی آہستہ ڈالو شن کہتے ہیں جو مشکیزے کا پانی چھڑکنے کے لیے نیچے ہاتھ کیا جاتا ہے حالانکہ اس کا ایسا پریشر تو ویسے نہیں مشکیزہ چھوٹا سا ہے کوئی ٹیوب ویل کا وہ نہیں ہے پریشر لیکن پھر بھی آگے ہاتھ رکھ کے جب چھڑکا جاتا ہے تو بالکل نرم نرم پانی زمین پہ گرتا ہے نرم نرم فَشُنُّوا عَلَيَّ التُّرَابَ شَنًّا تو یہ ہے کہ بندہ فوت ہو چکا ہے روح نکل چکی ہے قبر بن چکی ہے چھت پڑ چکی ہے تو اب اوپر یہ زور زور سے مٹی پھینکیں یا آہستہ پھینکیں بڑے ڈھیلے پھینکیں یا چھوٹے شنو کا مطلب یہ ہے کہ پھینکنی بھی آرام سے ہے اور پھینکنی بھی باریک مٹی ہے تو اب اس چھت کے اوپر کتنا وزن ہے ہم زندہ بیٹھے ہیں نیچے اور 10 بوریاں کوئی لا کے رکھ دے ہمیں بتائے بغیر تو ہمارے ذہن پر کوئی بوجھ نہیں پڑے گا کہ اب کسی نے اور 10 رکھ دی ہیں اگر چھت سلامت ہے تو ہمیں یعنی اذیت پہنچنا تو درکنار ہمیں ادراک ہی نہیں ہوگا 10 بوریوں کا بھی اور ادھر صرف کونی رکھنے کا ادراک ہو رہا ہے کونی رکھی تو فرمایا تم اذیت نہ دو
تو یہاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی توام پرست نہیں کہ مٹی کے لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ باریک ڈالو آہستہ ڈالو، کہ کوئی کہے کہ یہ تو وامی باتیں ہیں. تو یہ صحابہ ہیں جو دین انہوں نے سرکار سے پڑھا ہے، اس کے پیش نظر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ عقیدہ آگے دینا ہے کہ مٹی کے لحاظ سے بھی قبر والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ زور زور سے اوپر سے مار رہے ہیں یا آہستہ آہستہ ڈال رہے ہیں. بڑی بڑی چڑیں پنجابی میں جن کو کہتے ہیں وہ اٹھا اٹھا کے پھینک رہے ہیں یا باریک باریک ڈال رہے ہیں. تو یہاں فرق نہ کرنا وہابیت ہے اور فرق کرنا صحابیت ہے. سمجھ آ رہی ہے نا سائیں؟ اب آگے کہتے ہیں کہ ثم اقیموا حول قبری، پھر تم کھڑے ہو جاؤ میری قبر کے ارد گرد. چاروں طرف ہوں گے تو پھر ماحول بنے گا، پنجابی کا ماحول بھی اور عربی کا ماحول بھی، کہ اب ماحول بن گیا ہے کہ ارد گرد مکمل دائرہ ہوگا کھڑے ہونے والوں کا، تو اب ماحول بن جائے گا. تو ثم اقیموا حول قبری، میری قبر کے گرد تم کھڑے ہو جانا. تو اسلام نے بتوں سے تو پیچھے ہٹایا ہے اور قبروں کے پاس کھڑا کیا ہے، کہ کہہ رہے ہیں کہ میری قبر کے پاس تم کھڑے ہو جانا، بھاگ نہیں جانا کہ دفن کر کے مٹی ڈالتے فوراً کب رخصت ہو گئے ہیں. اقیمو، مٹی ڈال کے بھی ابھی کام باقی ہے، کھڑے ہو جاؤ حول قبری. کتنی دیر تک؟ قدر ما تنحر جزور ویقسم لحمها. تو لفظ جزور کے لیے مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے مذکر بھی، اس واسطے وہ جو مشکات میں ہے وہ ینحرو وہاں پر ہے، اور آگے ضمیر ہا کی لوٹائی گئی ہے وہاں بھی لحمها. قدر ما تنحر جزور ویقسم لحمها، کہ اونٹ کو پکڑ کے نہر کر کے کھال اتار کے گوشت بنا کے بانٹنے تک جتنا وقت لگتا ہے اتنی دیر تمہیں چھٹی نہیں، تدفین کے بعد بھی. تو یہ پرانا دین ہے، اصل دین ہے، کہ جس میں تدفین کے بعد بھی ایک کام ہے، تدفین کے بعد بھی. ان کو جنازے کے بعد والی دعا برداشت نہیں ہو رہی، ادھر وہ دفن کر کے بھی نہیں جانے دے رہے. اتنی دیر تم نے کھڑے رہنا ہے، حتیٰ کہ یہ حتیٰ ہے. ہم کلاس میں بیٹھے حتیٰ کہ 12 بج گئے. حتیٰ، یہ رامے گامے کو بھی حتیٰ یاد ہے، یعنی ہمارے اردو پنجابی میں بھی حتیٰ کہ تو ہر کوئی بولتا ہے نا. تو حتیٰ، کھڑے رہنا کھڑے رہنا کھڑے رہنا، یہاں تک کہ استأنس بکم، تمہیں دیکھ دیکھ کے میرا قبر میں دل لگ جائے. استأنس بکم، انس سے ہے کہ میں مانوس ہو جاؤں، کہ یہ پردیس نہیں، یہ تو اپنا دیس ہے. استأنس بکم، میں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ کھڑے رہنا کہ تمہاری وجہ سے میں قبر میں مانوس ہو جاؤں. اب تمہاری وجہ سے بکم کا معنی 100% پورا ہی تب ہوگا جب یہ ماننا جائے کہ قبر والے کو بہر والے نظر آتے ہیں. تو پھر یہ ہے کہ تمہاری وجہ سے جانا نہیں، تم نے کھڑے رہنا ہے.
تاکہ تمہاری وجہ سے میرا قبر میں دل لگ جائے کہ جب تم نظر آؤ گے تو میں سمجھوں گا میں پردیس میں نہیں دیس میں ہوں، میرے بھائی، میرے رشتہ دار، بیٹے، سارے دوست کھڑے ہیں، تو میں دور نہیں گیا، تو قبر میں میرا دل لگ جائے۔ ادھر یہ بت بنائے پھرتے ہیں اور ادھر وہ ان بتوں کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ یعنی اتنا زندہ بندہ ایڈوانس نہیں جتنا فوت ہو کے ترقی کر گیا ہے، کہ زندہ کے لیے تو چھت کے اوپر وزن رکھیں، اسے محسوس نہیں ہوگا، زندہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ رہا، لیکن وہ قبر والا اندر لیٹا باہر دیکھ رہا ہے۔ استأنسا بکم، پھر وَأَعْلَمَ حتیٰ ساتھ لگے گا، اور یہاں تک کھڑے رہنا یہاں تک کہ میں جان لوں، مجھے علم آ جائے۔ یہ ہے اسلام میں مردہ، جو قبر میں بھی ایجوکیشن اس کی جاری ہے، یہاں تک کہ میں جان لوں۔ اعلم، میں پڑھ لوں، کیا پڑھ لوں؟ ماذا اراجع به رسل ربی، کہ رب کے بھیجے ہوئے فرشتوں سے میں نے سوال جواب میں بولنا کیسے ہے، میں کیا جواب دوں گا ان کو، یہ میں پڑھ لوں، یہ جان لوں۔ تو اب اس کے لیے یہ ہے کہ تم باہر ذکر کرتے رہنا تو میں سنتا رہوں گا، تو میں بھی وہی بولوں گا جو تم بولو گے۔ تو یہ جملہ بھی تب پورا ہو سکتا ہے کہ جب یہ مانا جائے کہ جو باہر پڑھا جا رہا ہے اندر وہ سن رہا ہے۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں کھڑا کر رہا ہوں، ویسے کھڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، اس لیے کھڑا کر رہا ہوں۔ اب صحابی جو ہیں وہ تو اس شان کے لا تمس النار مرانی اور مرانی، کہ انہیں دیکھنے والے کے قریب بھی آگ نہیں جاتی جہنم کی۔ تو یہ یعنی ان کا مقصد تھا کہ میں نے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سن رکھا ہے، اب فوت ہونے کا وقت ہے، کہیں میرے ساتھ ہی یہ بات دفن نہ ہو جائے، تو میں آگے پہنچا رہا ہوں تاکہ یہ بات آگے پہنچائی جائے کہ اسلام کے اندر قبر کی یہ حیثیت ہے اور قبر والے کی یہ حیثیت ہے۔ تو یہ یعنی اصول ہے۔ کئی جو اصول حدیث کی کتابیں اس میں نے یہ نوٹ لگا رکھا ہے کہ ایسا قول صحابی جو ماورائے عقل ہو، وہ قول صحابی نہیں ہوتا، وہ فرمان رسول علیہ السلام ہوتا ہے۔ تو اس بنیاد پر یعنی یہ سب گفتگو جو ہے کے درجہ میں نہیں سمجھا جائے گا، بلکہ فرمان رسول علیہ السلام کے درجہ میں سمجھا جائے گا، کیونکہ یہ وہ باتیں نہیں جو 2 اور 2 4 کے لحاظ سے یا عام کوئی بندہ اپنے غور و فکر کے لحاظ سے بتا سکے، یہ وہ ہیں کہ جو صرف نگاہ نبوت ہی بتا سکتی ہے اور یہ تعلیم دی جا سکتی ہے۔ تو حالانکہ یعنی ہمارے لحاظ سے تو قول صحابی بھی دلیل ہے کہ وہابی کہاں پھنسا ہوا ہے اور صحابی کیا بیان کر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے ہمارے ذمہ لگایا ہوا ہے۔ کوئی کہتا ہے قبر چٹیے ہیں، کوئی کہتا ہے قبر پوجیے ہیں۔ تو یہ قبروں کے بارے میں جو ہمارا نظریہ ہے، جو ہماری کتابوں میں ہے، جس کے ہم قائل ہیں، اگر اس کی بنیاد پہ تم ہمیں بریلوی کہتے ہو تو وہ تو صحابہ بھی سارے بریلوی تھے کہ جب انہوں نے یہ سنی بات کہ ہمیں یہ قبر کے گرد کھڑا کرنا چاہتے ہیں اور اس عقیدے سے کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ یہ ہمیں اندر سے دیکھیں گے اور ہماری باتیں سنیں گے، یہ جو بریلویوں کا عقیدہ ہے، تو پھر تو سارے وہ بریلوی تھے کہ کسی نے بھی آگے سے اعتراض نہیں کیا کہ اب آپ کے آخری وقت ہے، اپنا ایمان معاذ اللہ خراب نہ کرو، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو۔ کسی صحابی نے ان پر تنقید نہیں کی۔ ارشاد سویا ہوا ہے؟ تو یہاں جو شاہ صاحب بیٹھتے ہیں وہ کدھر ہیں؟ وہ تو ایک نے چھٹی لی تھی یا دونوں کی چھٹی اکٹھی ہے؟ اچھا اچھا، کلاہما فی النار نہیں سائیں، کلاہما فی الجنہ و کلاہما فی الصف و کلاہما فی البیت۔
व किलाहुमा फिल उतला। अच्छा जी, तो हत्ता अब मिला के पढ़ेंगे, हत्तस्तनिसा बिकुम, या वक़फ़ करो, हत्ता अस्तनिसा बिकुम व आलामा, यहाँ है व अनज़ुरा, मिशकात में है वो आलामा। तो अनज़ुरा भी यानी मजीद वाज़े है कि मैं देख लूं मैंने जवाब क्या देना है, मुझे नजर आ जाए मैंने जवाब क्या देना है, यानी बाहर तुम पढ़ोगे। तो अब ये मतरूक है तकरीबन ये दीन, यानी जनाजे के बाद का ये हिस्सा, और अगर अमल है तो आले सुन्नत के अंदर है, वरना दूसरे तो जनाजे के बाद दुआ में वहां पर मुजाहमत किए हुए हैं। ये तदफीन के बाद इतनी देर खड़े हो जाना और इस नीयत से कि वो हमें देख रहा है, तो इनकी तकरीर है ये दबिया क्यों है जवेद है प्याते। यानी ये सारी वहाबियत देखो कैसे अल वहाबिया वल यहूदिया विजहान लिमअसातिन वाहिदा, एक ही खोटे सिक्के के दो रुख हैं, वकिलाहुमा। देखो इन्होंने यानी अपनी ये तकरीर बड़ा पहाड़ बनाया हुआ था, तो हमने इसको रेजा रेजा किया है कि यानी ये किस स्टेशन से बोल रहे हैं। वो स्टेशन तो यहूदियत का है जहां से ये बोल रहे हैं इस्लाम के खिलाफ। इस्लाम तो ये बोल रहा है कि खड़े रहना, मैं तुम्हें देखता रहूंगा। तो ये था कि ये बात आगे चले कि कोई भी ज़माना हो, कोई भी सदी हो, कोई भी इलाका हो, किसी मुसलमान की कब्र हो, तो उस कब्र के तदफीन के बाद के भी अहकाम हैं, और उनमें से ये एक हुक्म है, इसके अलावा भी हैं। अब ये सही मुस्लिम की किताबुल ईमान में है, तो इस पर कितना ईमान होना चाहिए। और ये फिर फजीलत है मुसलमानों की, और इतना बड़ा रिलीफ है, और कितना बड़ा जुल्म है कि इस रिलीफ से मुसलमानों को महरूम रखने की तहरीक चलाना जो वाबियों ने चलाई हुई है। तो ये है दीन खालिस जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को अता किया, और इसका यानी इनके पास कोई जवाब नहीं। और ये सारा इस बिलाल के सवाल पर फिर मजीद वजाहत कर दी कि ये यानी जानिबैन का राबता है, और उधर जब सरकार ने बता दिया तो हमें नजर ना भी आए कि हमारी बातें सुन रहा है अंदर या हमें देख रहा है, तो हम तो वैसे मतलब दुनिया में ईमान बिल गैब शान है, लेकिन उधर वजाहत कर दी कि वो देख रहा है और वो सुन रहा है, और तुम उसे इस तरह समझो। और वह भी कहते हैं वो बुत है और लेटा हुआ है, तो बुत ना देखता है ना सुनता है, तो ये कैसे असनाम हैं ये जो अल्लाह वालों को असनाम बना रहे हैं। यानी इनका, इस पर मैं ये जुमला अक्सर बोल देता हूं कड़वा सा कि इन लोगों ने इस्लाम पढ़ा तो क्या, शायद सूंगा भी नहीं है। ये सिखों वाली सोच है इनकी, यहूदियों वाली, कब्र वालों के बारे में इन लोगों की सोच। और बाकी याइसु मिन असहाबिल कुबूर हैं जिन्हें कुरान में कुफार की बात है ना वो, कि वो असहाबे कुबूर से ना उम्मीद हैं, अगरचे वो और लिहाज से है कि किसी ने नहीं उठना, कुछ नहीं होना, हिसाब नहीं होना, लेकिन याइसु का ये एक शोभा इनके पास भी है कि मर जो गए हैं तो अब आगे क्या करना है। तो अहले सुन्नत के मसलक में इस्लाम का हुस्न है कि चले गए हैं, लेकिन उनको यूं ना समझो कि मर गया मरदूद, बल्कि वहां अभी खड़े रहना है।
اور یہ ہر سیکنڈ وہاں کھڑے رہنے کا یہ سنیت کا اعلان ہے، اور یہ کھڑے رہنا چاہیے آج بھی، اور یہ سنت زندہ کرنی چاہیے. کھڑے رہیں، اس نظریے سے کھڑے رہیں. تو جس دین میں ایک مسلمان کی قبر کے پاس اس نظریے سے مسلمان کھڑے ہیں کہ وہ دیکھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے، تو پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور کھڑے ہونے کا کیا عالم ہوگا مواجہ شریف پر، یا جو مقربین ہیں، صالحین ہیں، ان کے لحاظ. تو وہابیت کا یعنی پیمانہ جو ہے وہی غلط ہے ناپنے تولنے کا. اچھا جی، آج میں آیا تو تھوڑی دیر کے لیے تھا، پھر لیٹ ہو رہا ہے. یہ ملاقاتی نہیں ہے استانی سب وہ نہیں سائیں، باب استفال ہے. صحیح متکلم ہاں ہاں، باب تکلم متکلم کا آ جائے. استانسا بکم. آج تو شاہ صاحب نے حد کر دی ہے. اچھا جی، استانسو نستانسو انس سے ہے. حمزہ قطعی پچھانی اور تمامی وصلی، استفہام ندا تکلم، آگے افہامی تے اصلی، فعل تعجب جمع افعل، آنکھیں شاہ ولایت، عالمانو آنکھ سنائیں رب کی تی ہدایت. اچھا، یہ حمزہ کا قانون ہے. اچھا جی، تو یہ نوٹ لگا لیا نا سب نے سائیں؟ مقدمہ کے حوالے سے بھی بتائیں، اہم ہے. ہاں، وہ اب وہ پڑھانے سے ہی پتہ چلے گا کتنا اہم ہے. یہ پہلی کلاس کو پڑھایا تھا، یہ عابد صاحب والی جو کلاس تھی ان کو. نہیں، وہ نہیں ملتے، ہو سکتا ہے کہیں ہوں، بہرحال وہ ایک ہی بات ہے اصل میں. اچھا جی، یہاں سے وہ یزید الفقیر والا تو پہلے تمہیں بتا دیا تھا نا، یزید الفقیر والا، وہ بھی دیکھ لو سائیں، نوٹ لگا لو. یزید الفقیر کا کیا صفحہ لکھایا تھا؟ خوشات آتا تو مجھے بھی نہیں. جلدی کرو سائیں. ذیشان تم بالکل غیر جانبدار ہو کے بیٹھے ہیں، شاید ینظر الی متاع غیرہ. جلدی کرو سائیں. وہ تو بالکل شروع میں ہے. تو کون نہیں لکھا؟ تو حوالات نہیں لکھا پھر. 107 صفحہ چنگا تو لکھا ہے. 107 صفحہ. حدثني يزيد الفقير قال كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج فخرجنا في عصابة ذوي عدد. ایسا ہی جڑے اندر میں حضرات ہو، یہ نوٹ لا لو. یزید الفقیر والی تقریر تو پہلے تم نے سنی ہی ہوگی نا؟ اچھا، یعنی یہ جو ہے کہ جو کہتے ہیں لوگ کہ سارے لوگ قرآن ہی پڑھتے ہیں، تو پھر فرقہ واریت کیوں ہے؟ اور کچھ کہتے ہیں یہ پھر مولویوں نے اپنے پیٹ کے لیے اختلاف کیا ہوا ہے.
اور پھر کہتے ہیں کہ جب قرآن کا درس ہو رہا ہے تو سب کا سننا چاہیے، قرآن کا ہی درس دے رہے ہیں، بچے سب کے پاس ہی پڑھا دینے چاہیے جو قرآن ہی پڑھا رہے ہیں۔ تو پھر قرآن پڑھنے والا جو ہوتا ہے وہ برحق ہی ہوتا ہے، تو اس کی وضاحت ہے کہ قرآن برحق ہے لیکن پڑھنے والا کبھی برحق ہوتا ہے، یعنی جو اس سے اپنا استدلال کر رہا ہے، اور کبھی گمراہ ہو چکا ہوتا ہے۔ نظر آ گئی حدیث؟ تو خوارج پیدا ہو چکے تھے دور صحابہ میں۔ فخرجنا فی اصابت ہم ایک جماعت میں نکلے، چھوٹی سی نہیں تھی، پوری تبلیغی جماعت تھی، ذوی عدد، بہت سے لوگ اس میں تھے۔ نرید ان نحج، ہمارا ارادہ تھا کہ ہم حج کریں گے، پھر ثم نخرج علی الناس، پھر لوگوں کو تبلیغ کریں گے۔ قال فمررنا علی المدینہ، یعنی جہاں ان کے گھر تھے، جہاں سے یہ چلے تھے، رستے میں مدینہ منورہ آ رہا تھا، وہاں سے آگے پھر مکہ مکرمہ حج کے لیے جانا تھا۔ تو اب یہ مسجد نبوی شریف میں چلے گئے، آگے حذف ہے، فَإِذَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ الْقَوْمَ، وہاں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یحدث القوم، سبق پڑھا رہے تھے حدیث کا، جالس الی ساریۃ، ایک ستون کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، یحدث کے ساتھ ان کا تعلق ہے، یحدث الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈائریکٹ جو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی حدیثیں وہ پڑھا رہے تھے۔ قال فاذا هو قد ذکر الجہنمیین، بس ذکر آ گیا جہنمیوں کا۔ قال فقلت له، یعنی ذکر الجہنمیین، یہاں اب ان کا آگے جو اعتراض ہے وہ بتا رہا ہے اقتضاء النص سے کہ جہنمیوں کا کیا ذکر آیا۔ جہنمیوں کا ذکر آیا یعنی جو حدیث شفاعت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثلا ایک حدیث یہ ہے کہ میں ایک چلو بھروں گا اور کروڑوں کو جہنم سے نکال کے جنت پہنچاؤں گا، یعنی اعتراض کا یہ تقاضا ہے کہ حدیث شفاعت بیان ہو رہی تھی اور اس میں جہنمیوں کے جہنم سے نکلنے کا ذکر آ رہا تھا، یہ انہیں برداشت نہ ہوا یزید الفقیر کو، جو کہ خارجی بن چکے تھے اور اکیلے نہیں تھے، پوری تبلیغی جماعت بھی ساتھ تھی۔ مسجد نبوی شریف میں صحابی کے جلسے میں انہوں نے ہنگامہ کر دیا۔ قرون اولا ہے، مدینہ منورہ ہے، خطیب حضرت جابر ہیں، لیکن وہاں بھی ان لوگوں نے ہلا گلا کر دیا، خوارج نے۔ اچھا اب دیکھو کیسے ہلا گلا کیا۔ فقلت له، میں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوران جلسہ ہی کہہ دیا، دوران تقریر ہی کہہ دیا، یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ھذا الذی تحدثون، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، یہ تم کیا حدیثیں پڑھا رہے ہو؟ ما ھذا الذی تحدثون، یعنی یہ بہت سخت جملہ ہے اور بہت بڑا حملہ ہے، یعنی یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر، یعنی جس طرح کسی کو کہا جائے اے حاجی صاحب دیکھو تو صحیح، حاجی ہو کہ تم یہ کر رہے ہو، یعنی تمہیں اپنے حاجی ہونے کی بھی کوئی حیا نہیں۔ کہتا ہے یا صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہو کہ صحابی تم یہ کیا تقریریں کر رہے ہو یہاں مسجد نبوی شریف میں، کیا تم حدیثیں بتا رہے ہو؟ یعنی یہ مطلب تھا معاذ اللہ کہ تم گھڑ گھڑ کے اپنی طرف سے یہ بتا رہے ہو کہ جہنمیوں کو نکال لیں گے۔ خلاصہ وہی مشکل کشائی اور حاجت روائی پہ بات آئی۔ اس پر پھر یعنی ما ھذا الذی تحدثون،
تو اعتراض صرف ایسے نہیں کیا، ساتھ اپنے موقف پر آیت بھی پیش کی خارجی نے، جو خود بتا رہے ہیں یزید الفقیر۔ اچھا جی، واللہ یقول انک من تدخل النار فقد اخزیتہ وَكُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا أُعِيدُوا فِيهَا۔ 2 آیات کہ اے اللہ جس کو تو نے دوزخ میں داخل کر دیا اسے تو پھر تو نے رسوا کر دیا، یعنی اخزیتہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ وہ اسی میں ہے، اور کلما ارادو جب بھی وہ ارادہ کریں گے جہنم سے نکلنے کا، اعیدو فیہا پھر ان کو لوٹا دیا جائے گا، تو کوئی نکل نہیں سکتا۔ کلما پڑھ کے تو مطلب یہ تھا ایک بھی نہیں نکل سکتا، اور تم حدیثیں بتا رہے ہو کروڑوں نکل جائیں گے، اور تم یہ شان بتا رہے ہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ وہ نکال کے لے جائیں گے۔ تو یعنی اس وقت اصطلاح ابھی نہیں بنی تھی جو بعد میں بنی کہ تم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مشکل کشائی اور حاجت روائی اور قیامت کے دن اتنی بڑی مدد کی باتیں کر رہے ہو، جبکہ قرآن سے تو وہ ایک بھی نہیں نکال سکتے، یعنی قرآن کے بقول جہنم سے، اور تم یہاں مسجد نبی شریف میں بیٹھ کے یہ درس دے رہے ہو۔ سمجھا رہی ہے سائیں؟ فما ھذا الذی تقولون، 2 آیتیں پیش کر کے یہ کیا ہے جو تم کہہ رہے ہو، یعنی اس کی قرآنی حیثیت کیا ہے، یعنی ہم قرآن پڑھیں یا تمہاری معاذ اللہ یہ گھڑی ہوئی باتیں سنیں۔ صحابی کے سامنے یہ بندہ اکڑ گیا، ما ھذا الذی تحدثون۔ اچھا جی، اب حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بولے، ہمارے عقیدہ توحید سیمینار کے اندر جو بنیادی چیزیں جن سے وہ آئیڈیا ہم نے حاصل کیا ان میں ایک یہ ہے کہ قرآن فہمی صحابہ نے کیسے اس کا کردار ادا کیا اور مذاکرہ مناظرہ میں ان کا کیا انداز تھا۔ اب نہ تو حضرت جابر نے یہ کہا کہ ان لمحہ پالو، اے چوک یتیم خانے آیا کیوں ہے، اور نہ یہ کہا کہ ہم فقیر لوگ ہیں ہمارا ان مسئلوں میں آنا کام ہی نہیں ہے، بلکہ آپ نے اس کو دلیل سے سمجھایا۔ دلیل سے کیسے؟ یعنی یہ نہیں دلیل کہ آپ کہتے گل میں چور ہے بس اور گل کوئی نہیں، میں تقریر اس تو کیتی ہے کہ گل میں چور ہے، اور تو اعتراض اس تو کیتا ہے کہ گل میں چور تے پیڑاں اور تے پھکیاں اور یہی سارا مبلغ علم ہے کہ میں جڑی کیتی وہ اس تو کیتی کہ گل میں چور ہے، اور تو جڑا اعتراض کیتا وہ اس تو کیتا کہ پیڑاں اور تے پھکیاں اور۔ اچھا جی، تو حضرت جابر کا انداز اور تھا، آپ نے فرمایا اتقرأ القرآن، مجھ جابر کے سامنے تم قرآن پڑھتے ہو، یعنی یہ نہیں کہ انہیں یہ پتہ نہیں چلا کہ یہ گرنتھ پڑھ رہا ہے یا قرآن پڑھ رہا ہے۔ استفہام اس لہجے میں تھا کہ ذرا ہوش سے بول، جنہوں نے سرکار سے قرآن پڑھا ہے تو ان کے سامنے قرآن پڑھ کے سمجھانا چاہتا ہے۔ اتقرأ القرآن، کیا تو قرآن پڑھتا ہے؟ یہ جابر کہتے ہیں، یہ یزید الفقیر، قلت نعم۔ خارجیت کا جو غبار ہے اور ابال ہے وہ بڑا سخت ہے، یعنی صحابی کے سامنے ڈٹ کے نعم میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تو ایک مطلب یعنی ظاہر آیت اس کے پاس ہو اور اسے لگ رہا ہے 100% کہ یہ میرا موقف ہے، تو پھر گھبراتا نہیں،
تو اس طرح یہ جو طالبان اور داعش تک یہ سارے یعنی آیات کی غلط تشریحات ان کو پڑھائی گئی، تو پھر کسی کو بھی مرتد کہہ دیں، کسی کا بھی سر اتار، وہ اندر وہ غلط تعویل بھری ہوئی ہے اور سمجھتے ہم اللہ کے کلام پہ عمل کر رہے ہیں، ہمیں کیا ہے۔ تو اب قلت نعم، میں نے کہا ہاں، تو آپ نے فرمایا کہ جو قرآن پڑھنے کا حق ہے تم نے نہیں پڑھا، جو کہ اگلا جو ہے آپ نے سوال کیا، فَهَلْ سَمِعْتَ بِمَقَامِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی الذی یبعثہ اللہ فیہ، جو وبعث مقام محمودہ، کیا تم نے سنا ہے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ یعنی خلاصہ یہ قرآن ہی پڑھا ہے صرف، یا مقام محمد علیہ السلام بھی جانتے ہو؟ بمصطفیٰ برساں خیشرا کے دین ہماؤس، گربو نہ رسیدی تمام بول حبیث، یعنی صرف تم قرآن کر رہے ہو، کیا تم نے مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ نہیں سنا؟ کیا مقام محمد خود بتایا، یعنی الذی یبعثہ اللہ فیہ، جس مقام پر اللہ انہیں کھڑا کرے گا، یعنی وہ جو عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، یعنی اس آیت کی طرف اشارہ کیا، یہ سمجھایا کہ قرآن سمجھنے کے لیے صرف ایک آیت کافی نہیں، سارا سامنے رکھنا ہے۔ وہ ٹکراتا نہیں آپس میں، لیکن ٹکراتا تب نہیں جب سب آتا ہو، ورنہ ظاہری معنی میں تو ایک آیت دوسری سے ٹکرا جائے گی۔ تو آپ نے جب یہ پوچھا تو اس نے، یزید الفقیر کہتے ہیں قلت نعم، میں نے کہا ہاں، یعنی سنا تو ہے لیکن پتہ نہیں ہے کیا سنا ہے مقام محمود۔ قال، تو کہتے ہیں انہوں نے مجھے سمجھایا کہ مقام محمود والی آیت سے پتہ چلتا ہے جو میں تقریر کر رہا ہوں، تو میں قرآن کے خلاف تقریر نہیں کر رہا، قرآن سے ہی تقریر کر رہا ہوں۔ تم نے جو آیات پڑھی وہ بھی قرآن کی ہیں اور سچی ہیں، لیکن تم جھوٹے ہو جو تم اس سے مطلب نکال رہے ہو، اور آیت اگر پیچھے سے پڑھ کے لاؤ گے تو پھر تمہیں پتہ چل جائے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ یہ جو مفہوم ہے قرآن بدلنے کی واردات۔ اچھا جی، اب دیکھو قلت نعم قال فإنه مقام محمد صلی اللہ علیہ وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے رب جنہیں نکالنا چاہے گا نکال لے گا، یعنی وہ جو کوئی نہیں نکلے گا وہ اور ٹولہ ہے، جو نکلیں گے یہ اور ہیں، اور تمہیں قرآن پڑھانے والوں نے سارے ایک ہی طرح کے بنا کے پڑھائے ہیں، اور انہوں نے فرق نہیں کیا مسلمانوں اور کافروں کا۔ تو کلما ارادو میں سے پیچھے پڑھو کون ہیں، تو واضح ذکر ہے کہ وہ کفار ہیں اور مشرک ہیں، تو ان کو تو نہ کوئی نکالے گا اور نہ کوئی ان میں سے نکلے گا۔ اور جو میں حدیث شفاعت کی پیش کر رہا ہوں، میں کسی کافر و مشرک کی نہیں، مسلمانوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ سمجھ آئیے سائیں؟ یعنی ابھی تو دور صحابہ تھا اور ابھی تو فتنے جنم لے رہے تھے، اور اب تو فتنے بچے نکال کے دادے پردادے سے لکڑ دادے بھی بن چکے ہیں۔ تو اس وقت بھی اب یزید الفقیر کو تو یہی تھا نا کہ میرے پاس قرآن ہے، قرآن والے سچے ہوتے ہیں، میں آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ یہ ہے آج اگر تمہارے جلسے میں کوئی خارجی یا رافضی آیت پڑھے
تو گھبرا نہ جائیں، آیت سچی ہے مگر ان لوگوں کے استدلال جو ہیں وہ غلط ہیں۔ اسی جگہ اسی کا جواب ہے قرآن میں ہی، صرف ما قبل سے اس کا محل وقوع وہ سارا دیکھو تو خود قرآن ہی بول کے کہے گا کہ یہ پڑھنے والا ہمیں غلط مقصد کے لیے پڑھ رہا ہے۔ اچھا جی، الذی یخرج اللہ بہ من یخرج، تو مقام محمود ہے کیوں اگر رب نے کسی کو نکالنا ہی نہیں؟ تو سرکار کو یہ منصب دینے کا وعدہ ہی رب نے اس لیے کیا ہے کہ سرکار جسے یہاں تک کہ رائی کے برابر جس کے دل میں ایمان ہوگا اسے بھی نکال لیں گے۔ تو وہ تقریر جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے، یزید الفقیر نے وہاں پر ہلہ گلا کر دیا کہ یہ نہیں ہو سکتا، تم دیکھو تو صحیح تقریریں تم کیا کر رہے ہو، اپنے صحابی ہونے کا تو لحاظ کرو۔ تو حضرت جابر نے یہ سمجھایا، اب یہ اس کا اختصار ہے، مطلب یہ تھا کہ یعنی تم اس کا ماقبل پڑھو اور آیات کو سامنے رکھو۔ اچھا جی، فَقُلْنَا، اب یہ جب نکلے تھے گھروں سے کہ ہم نے تبلیغی بننا ہے، تبلیغی، تو اب جب حضرت جابر نے جھنجھوڑا تو پھر انہیں اندازہ ہوا کہ ہماری تو اپنی اصلاح ہونے والی ہے، ہم آگے کیا اصلاح کریں گے، اور خود یعنی قرآن کے لحاظ سے ہمیں نہیں پتا تو ہم نے کیا تبلیغ کرنی ہے۔ تو کیا ہوا، یہ تائب ہو گئے خارجیت سے، یزید الفقیر اور جماعت سوائے ایک کے جو موجودہ لوگوں کے لیے پھر فکری رہنمائی کا کردار جس نے کیا۔ اب دیکھو یہ واپس پلٹا ہوا سنی خارجیت سے طائب ہو کر اب اپنے خارجی استادوں کے پاس گیا، وَيْحَكُمْ، تباہ ہو جاؤ تم، وَيْحَكُمْ، تم تباہ ہو جاؤ، قرآن پڑھا کہ تم نے ایمان لوٹا، اَتَرَوْنَ الشَّيْخَ يَكْذِبُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا شیخ کے بارے میں تم یہ گمان کرتے ہو کہ وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹی باتوں کی نسبت کر رہا ہے؟ یعنی حضرت جابر، یعنی پہلے یہی یزید الفقیر خود کہہ رہے تھے یا صاحب رسول اللہ ما ھذا الذی تحدثون، تو اب پھر جنہوں نے پڑھایا تھا انہیں کہا وَيْحَكُمْ، اے مویاؤں، وَيْحَكُمْ اَتَرَوْنَ الشَّيْخَ، یعنی تمہاری جو تبلیغ ہے اور تمہارا جو بیانیہ ہے اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت جابر جیسا بندہ جھوٹ بولتا ہے، لیکن ہم اب جو ان سے مل کے پڑھ کے آئے ہیں تو ہمیں تو جابر دیکھنے سے قرآن سمجھ آیا ہے۔ اَتَرَوْنَ الشَّيْخَ، یعنی یہ پتہ چلا کہ قرآن سمجھنے کے لیے کچھ چہروں کی ضرورت ہے، کہ تم منحوسوں نے ہمیں قرآن کے ذریعے زہر دیا، حضرت جابر سے ہماری ملاقات ہو گئی تو ہم بچ گئے ورنہ تو ہم تو مارے گئے تھے۔ اَتَرَوْنَ الشَّيْخَ يَكْذِبُ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَرَجَعْنَا، ہم نے توبہ کر لی کہ ایسی تبلیغ سے ہم باز آئے۔ وَاللَّهِ مَا خَرَجَ مِنَّا غَيْرُ رَجُلٍ وَاحِدٍ، سوائے ایک بندے کے پھر اس مشن پہ کوئی نہیں نکلا، جو سارے انہوں نے چابی دے کے چھوڑے تھے تو سب تائب ہو گئے، سب تائب ہو گئے سوائے ایک کے۔ تو اب یہ آج یعنی جو پریشان لوگ ہیں
ان کو حوصلہ دینے کے لیے کہ یہ تو 15ویں صدی ہے اور یہ عجم ہے. ابھی تو عرب میں مدینہ منورہ میں صحابہ کے ہوتے ہوئے قرآن پڑھ کے واردات لوگوں نے کرنا چاہی. سچا قرآن، اور خود جھوٹے تھے اور قرآن پڑھ کے اپنا غلط مطلب نکالنا چاہتے تھے. تو صحابہ نے ہمیں بتایا کہ ایسے لوگوں کو روکنا کیسے ہے. یعنی ان کو دلیل کے ذریعے سے، یعنی لمیاں پالوں کا پالیسی اگر ہوتی تو پھر شاید سارے اکڑ جاتے کہ اینج تے اینج ہی صحیح. پھر تو لیکن وہ ان کو سمجھایا تو ان کو سمجھ آ گئی سوائے ایک کے. تو وہ واپس ہوئے اپنے موقف سے. تو یعنی آج یہی تصور دیا جاتا ہے کہ وہ جی ڈیروں پہ چکر لگا رہے تھے، ان کے پاس قرآن تھا، انہوں نے ہمیں اتنی آیتیں دکھائی ہیں. تو قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے. انہوں نے ہمیں بخاری دکھائی ہے. یعنی حدیث میں واردات کرنے سے کیسے باز آئیں جو قرآن میں واردات کر رہے ہیں. اور اس وقت فتنہ تو ابھی نو مولود تھا، اب تو بڑا تجربہ کار ہو چکا ہے. تو اس بنیاد پر سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے. یعنی یہ مثلا قرآن سے دلیلیں دے کے بات کر رہے ہیں اور ہیں خود قرآن کے چور. یہ چوروں کی رکھوالی ہے. اچھا جی، حوالہ لا لیا سائیں. یہ نہ ہو کہ پھر کبھی پوچھیں تو پھر کتابیں خالی ہوں. سارے لا لیا سائیں؟ تو سائیں اگے ہی لایا. اچھا جی، ساکی تو خود ہی حوالہ ہے. موبائل چلتا پھرتا حوالہ ہے. ابن قیم جوزی یہ عقائد کے لحاظ سنی تھا یا اس نے زیادہ اختلاف کیا ہے؟ ہاں وہ چونکہ ابن تیمیہ کا شاگرد تھا نا، تو ملی جلی باتیں ہیں. کتاب اور روح میں تو اس نے صحیح وہ لکھا. ہاں تو اس لیے تو کہہ رہا ہوں. صفحہ نمبر 42 بھی دیکھو. موبائل کس کے پاس ہے سائیں؟ اچھا جی، غزوہ تبوک کا والی جو حدیث ہے، لما کان یوم غزوۃ تبوک یوم غزوۃ تبوک اصاب الناس مجاعۃ، قحط پڑ گیا. یوم سے مراد ہے یعنی وہ پورا موقع جو ہے. قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اذنت لنا فنحرنا نوادحنا، اگر آپ اجازت دے دو تو ہم اپنے اونٹ ذبح کر لیں. فاکلنا، یعنی اتنی کمی ہو گئی ہے، شارٹیج ہو گئی ہے کہ اب اونٹ ذبح کریں تو پھر بچیں گے ورنہ نہیں بچ سکتے. ودہنا، یعنی اسی آگے چربی کو بطور تیل استعمال کریں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افعلوا، چلو کر لو. فجاء عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی ابھی
اعلان ہوا ہی تھا اس چیز کا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی تجویز لے کے آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فعلت قلت ظہر، اگر آپ نے یہ کر دیا، یعنی اس کو اگر عملی جامہ پہنا دیا گیا اونٹوں کو ذبح کرنے کا، تو پھر سواریاں گھٹ جائیں گی. قلت ظہر ولیکن ادعوہم بفضل اوزادہم، تو میری یہ تجویز ہے کہ آپ یہ اعلان فرمائیں کہ جس کے پاس جو کچھ بچا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے لے آئے. ثم ادعوا اللہ لہم علیہا بالبرکت، پھر آپ اس ڈیری پہ برکت کی دعا کر دیں. لعل اللہ ان یجعل فی ذالک، تو مجھے امید ہے کہ کمی دور ہو جائے گی. کھانے والی چیز کے اوپر آپ نے اگر دعا کر دی تو کمی دور ہو جائے گی. ادعوا اللہ لہم علیہا بالبرکت، یہ جو ختم برتام ہے یا دعا برتام ہے اس کے لحاظ سے دھیان کرو سائیں. تو اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ عمر تمہاری تجویز تو اچھی ہے مگر یہ پھر دعا والا کھانا کھائے گا کون، کہ جس سارے پہ ہی دعا کر دی گئی. اور اگر دعا کے بارے میں وہ نظریہ مانا جائے جو ان لوگوں کا ہے تو پھر تو سرکار فوراً فرماتے عمر نے یہ مسترد ہے تیری تجویز. یا یہ جو ان لوگوں کا ہے کہ ودھانا گھٹانا اگر اس کا تعلق نبی سے ہو تو شرک ہو جاتا ہے. چنانچہ لا یقال للہ احد پیر ودائی، تو پھر کسی کو پیر ودائی نہیں کہنا چاہیے. یہ سٹیکر ان کا میں نے لگا ہوا پڑھا کہ ودھانا گھٹانا خدا کی شان ہے، تو پیر ودائی جو پنڈی میں پیر ودائی اڈا ہے وہاں میں نے پڑھا. یعنی ابھی میں یہ عراق نہیں گیا تھا تو میں اپنے کاغذات کے سلسلہ میں گیا ہوا تھا وہاں پر پنڈی، تو وہاں میں ٹیوٹے میں بیٹھا تو یہ باری کے ساتھ ہی سٹیکر لگا ہوا تھا کہ کسی کو پیر ودائی نہ کہو چونکہ ودھانا گھٹانا خدا کی شان ہے. تو یہ شرکیہ لقب ہے پیر ودائی. تو سرکار فرما سکتے تھے کہ یعنی یہ جو آپ اضافے کے لیے کہ جتنا ہوگا میں دعا کروں گا تو سب کو کافی ہو جائے گا، تو یہ تو آگے پھر شرک کا دروازہ کھل جائے گا معاذ اللہ. تو سرکار نے قبول کر لیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجویز کو کہ سب کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئیں، میں دعا کرتا ہوں تاکہ سب کی بوریاں بھر جائیں. اچھا جی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فیصلہ کیا تھا اور خود ہی اپنی مرضی سے کینسل کر دیا. حدیث کرتاز سمجھنے کے لحاظ سے بھی اس کو آپ سامنے رکھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی دباؤ نہیں تھا سرکار پر اور نہ ہی سرکار پہ کوئی دباؤ ڈال سکتا ہے. سرکار نے پہلے خود ہی اس موقف کو اچھا سمجھا اور پھر خود ہی اسے کینسل کر کے یہ فرما دیا کہ اونٹ نہ ذبح کرو بلکہ اپنے توشادان جو کچھ ان میں ہے وہ میرے سامنے لا کر ڈھیر کرو. قال فدعا بنطعن فبسطہ، چٹائی بچھائی گئی. ثم دعا بفضل ازوادہم، پھر جو بچا ہوا تھا وہ منگایا گیا کھانا، یعنی اس میں آگے بتاتے ہیں کیا چیزیں تھی. فجعل الرجل یجیء بکف ذرۃ، یعنی آ رہا ہے ایک بندہ اتنی اس کے پاس یعنی دانے ہیں جتنی ایک مٹھ ہوتی ہے، ایک ہتھیلی. وَيَجِيُّ الْآخَرُ بِكَفِّ تَمَرٍ، دوسرا اتنی کی جو ہے وہ کھجوریں لا رہا ہے. وَيَجِيُّ الْآخَرُ بِكِسْرَةٍ، تیسرا جو ہے وہ آدھی لا رہا ہے، آدھی آدھی کھجوریں، کھجوروں کے ٹکڑے، یہاں تک کہ اس چٹائی کے اوپر
اکٹھا ہو گیا. اجتماع علی النطاع من ذلک شیء یسیر. دوسری میں ہے کہ جتنا بیٹھی ہوئی بکری کا جسم ہوتا ہے اتنی ڈیری بنی. ہزاروں لوگوں نے اپنے اپنے جو کچھ تھا سب وہاں پہ رکھا. فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکات. سرکار نے دعا فرما دی برکت کی. اب یہ کھانے کے اوپر، کھانے والی چیز کے اوپر دعا فرما دی. اور اگر کوئی کہیے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے تو ہم کہتے ہیں ہاں اس میں خصوصیت ہے کہ جو سرکار کی دعا سے اثر ہوا وہ ہماری دعا سے نہیں ہوگا. لیکن کھانے پر دعا مانگنے کی سنت تو ثابت ہو گئی کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ کھانا ویسے حلال اور اس دعا سے حرام ہو جائے. ہاں وہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی تاثیر تھی وہ ہماری دعاؤں کی تاثیر نہیں ہے. ہم اس میں برابری نہیں کرتے، لیکن یہ جو شریعت کا حکم ہے وہ تو یہاں سے ثابت ہوا. اچھا جی. قال فاخذوا في اوعياتهم حتى ما تركوا في العسكر ويان الا ملؤوه. سب نے اپنی اپنی بوریاں بھر لی، اپنے اپنے تھیلے توشہ دان، یہاں تک کہ کوئی تروڑا بھی نہیں بچا جو بھرا نہ ہو. تو یہ یعنی حدیث ہے یہاں پر. اور اس کے ساتھ دوسری میں وہ پھر یہ ہے کہ اس میں جو تھا وہ بہت سا حصہ جو ہے وہ گٹھلیوں کا تھا، جس پر پھر محدثین نے سوال کیا کہ گٹھلی تو کھائی نہیں جاتی. تو جواب دیا انہوں نے کہ صحابہ کے زمانے میں گٹھلی بھی کھانے میں ہی شمار ہوتی تھی، کیونکہ وہ پھینکتے نہیں تھے کہ جب کوئی چیز نہیں ملے گی تو منہ میں ڈال کے گھونٹ پانی کا بھریں گے تو گٹھلی دھلے گی تو کچھ نہ کچھ مٹھاس ملے گی. جس زمانے میں یہ صورتحال ہو وہ بھی اس زمانے میں میلاد کی دیگیں ڈھونڈتے ہیں. تو وہ ان کا زمانہ اور اس کے تقاضے اور تھے. اور آج جو ایک ایک کھانے میں 6 ڈشیں کھانے والے جو ہیں، اس عہد میں پھر میلاد منانے کا انداز فَلْيُرِ أَثْرَ نِعْمَتِهِ علیہ کے لحاظ سے ہو سکتا ہے. اچھا جی. چلو دعا کرو. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. اللہم احفظنا بالاسلام قائمین واحفظنا بالاسلام قاعدین واحفظنا بالاسلام راقدین ولا تشمت بنا الاعداء والحاسدین. وصلی اللہ تعالی